دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. ہر مذہب کو جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر دوسرے مذہب کی احترام، ہر دوسرے مذہب کی روایات کا احترام اور ضروری ہے، لازمی ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھایا جائے کہ دوسرے مذہب کو اور اس کو نقصان پہنچے اور اس کے جو پیروکار ہے ان کے جذبات کو نقصان پہنچے، ٹھیس پہنچایا جائے. لیکن آپ اس کانٹیکس میں بھی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، اگر دنیا میں آپ جتنے ملک ہیں ان کو آپ اب دیکھیں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اقلیت محفوظ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہاں پہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ سوائے ایک مذہب کے وہاں پہ کوئی بھی محفوظ نہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچ جاتا ہے. آج میں بابری مسجد کے حوالے سے بات کروں گا، اس کو مسمار کر کے شہید کر کے وہاں پہ رام مندر بنایا گیا. اس کو میں دنیا کے لیول سے دیکھوں گا کہ دنیا جب اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کے بعد دنیا کا کیا ریئیکشن ہے، اس سوچ کو میں اڈاپٹ کر کے میں آپ کے سامنے وہ سوچ رکھوں گا. ایز اے مسلم میں سوچ رہا ہوں وہ تو ہے، لیکن دنیا کیا سوچ رہی ہے اس پہ. اب دنیا کو یہ میسج گیا کہ پوری دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ OIC نے اس پہ ایک ریئیکشن دیا ہے کہ یہ جو مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ جو رام مندر تعمیر کیا گیا ہے یہ بالکل مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے ایک مذہب کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اس کے جذبات کو نقصان پہنچایا. اب میں اس کو بریفلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ بابری مسجد بابر کے زمانے میں، بابر کے سرپرستی میں اس کا ایک کمانڈر ہے میر باقر، اس نے تعمیر کروائی. اس کے بعد جو ہے اس جگہ پہ تعمیر کرنے کے بعد مسلمان خوشی سے مسلمان اپنے جو عبادات ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے. اب اس کے کئی سالوں بعد، اس وقت نہیں کئی سالوں بعد ہندو پرست ایک تنظیم ہے اور اس کو بہت سارے لوگ جو ہے انتہا پسند بھی کہتے ہیں، وہ اس نے ایک کہا کہ یہاں پہ جس جگہ پہ مسجد تعمیر کی گئی ہے نا، یہاں پہ ان کا جو دیوتا ہے رام، اس کی پیدائش ہوئی تھی، جائے پیدائش ہے یہ، تو لہٰذا یہ یہاں پہ مسجد تعمیر نہیں ہونی چاہیے. اس کے کئی سالوں بعد ہندو وشو پریشد نام کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم نے یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں، ہندوؤں کے ذہنوں میں یہ ایک خبر ڈال دی اور اس سب کو بتایا کہ اس سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے بابری مسجد، یہاں پہ ایک رام مندر ہوا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو مسمار کر کے انہوں نے مسجد بنائی ہے. یہ کئی سالوں کی بات ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد آپ کہاں تھے، اور جب مسجد بنا رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے، اور جب مسجد تعمیر شروع کرے تو اس وقت آپ کہاں تھے کہ اتنے سالوں بعد آپ کو یاد آیا. اب اصل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ اگر مندر بنا ہو تو گرا کے مسجد بناؤ، اور وہاں پہ اگر مسجد بنا ہوا ہے تو اس کو گرا کے مندر بناؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ویسے جو کام کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ تو اب ظاہر اپنی طرف سے بہت کچھ سامنے لائیں گے کہ یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، وہ. اب اس کے بعد کچھ ہوا کہ 1992 میں وشو پریشد نامی تنظیم نے لوگوں کو پکڑانا شروع کر دیا، ہندوؤں کو یہ بتایا کہ یہاں پہ رام مندر تھا. تو انہوں نے 1992 میں یہ واقعہ ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا انہوں نے، وہ اس وجہ سے کہ یہ مسجد کے اوپر چڑھ گئے، مسجد کو شہید کر دیا، صحن میں توڑ دیا، میناروں کو توڑ دیا. اس وقت تقریباً 2000 اس تنظیم کے لوگوں نے اس وقت حملہ کیا مسجد پہ، اور اس کے بعد جو ہے جب مسلمان اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اس وقت 3000 سے زائد مسلمان جو ہے ان کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کے جو بھی اس کے دفاع کے لیے آتے تھے ان کو مارا گیا، ان کو گھروں کو جلایا گیا. مطلب کہ ایک اقلیت اتنے غیر محفوظ رہے کہ کسی کی مذہب کو اتنا نقصان پہنچانا. اب مسجد سے آپ سے کیا نقصان ہوتا ہے. تو اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ چلا گیا. سپریم کورٹ نے پھر یہی فیصلہ سنا دیا کہ بھائی یہ سے پہلے یہاں پہ مندر تھا، لہٰذا یہ یہاں پہ مندر تعمیر ہونا چاہیے. تو اس کے بعد یوں ہوا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہندوستان کے مسلمان اور اس کے ساتھ جتنے مذاہب ہیں وہ ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے. آپ مندر کو اور جگہ بنا سکتے تھے، مطلب کہ کچھ اور سائڈ پہ بنا سکتے تھے. اب لہٰذا کچھ یوں ہوا کہ آج ایز اے پاکستانی میں اس ساری سچویشن کو دیکھ کے اور یہ میں فیل کر رہا ہوں کہ آج مجھے اس بات کو کلیئر پتا ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان ہمارے بڑوں نے کیوں بنایا. آج اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان اس لیے بنا تھا. آج ایک ہندوستان ہوتا تو یہ ساری سچویشن ایک ملک میں ہوتے ہوئے ہم سب اس چیز کو فیل کرتے، اور جو غصہ مسلمانوں میں ہے
وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جب مسلمان اس وقت پاکستان بن رہا تھا 1947 میں، تو ایک طرف مسلمان جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے کہ ہم ایک نیو پاکستان میں جا رہے ہیں، وہاں آزاد ہوں گے۔ تو وہ جو مسلمان تھے وہ اس وقت پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، کہا کرتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ تو آج میرے خیال میں ان کو بھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ ہم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اس وقت ہم ہندوستان کے ساتھ آگے۔ یہ اگر آپ مجھے دیکھیں نا، وہاں پہ جا کے مسلمانوں کے جب دیکھیں نا اس وقت جذبات کو، اور ان کو اس وقت دیکھیں، ابھی بھی جا کے دیکھیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پچھلے سالوں کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ مسجدوں کے میناروں پہ گنبدوں پہ چڑھ کے ان کو گرانا، اپنے ایک جھنڈا لہرانا، مطلب کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہوتا۔ اور شکر ہے پاکستان میں ہر اقلیت محفوظ ہے، اور پاکستان میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ مندر کو گرا کے وہاں پہ مسجد تعمیر کرنا، نہیں ہو سکتا، نہیں کریں گے۔ یہاں پہ اقلیت محفوظ ہے، یہاں پہ ہمارا آئین اور قانون تحفظ دیتا ہے سب کو۔ یہاں پہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں پاکستان میں جس کونے میں بھی، ایسی کوئی سین ہی نہیں ہے، ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ دوسرے مذہب سے تعلق ہے۔ نو اینی بڈی، سب آپس میں تعلقات، سب آپس میں بھائی بھائی ہو کے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب کا، دوسرے مذہب کا، ان کا احترام کرنا سب پہ جائز ہے، اور اس کے جذبات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے دنیا میں انتشار پھیلے اور مسلمانوں میں اور دوسرے مذہب میں نفرت پھیلے۔ بجائے ایک امن کو پیغام دینے، ان کے مذہب کو، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے عبادات، ان سب کو اجازت دی جائے، تو تب جا کے ایک معاشرہ پروان چڑھے گا۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ